السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کے عوام، میں آج بالخصوص اندرون سندھ کے اپنے سندھی بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو اپنا پیغام دوں، میں دو پوائنٹس کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کل میڈیا میں ہم یہ کئی جرنلسٹ سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ سندھ کی عوام 8 کروڑ عوام سندھ کے صوبے میں تقسیم کے حق میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو بھائی، آپ اتنے لائق جرنلسٹ ہیں تو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کی جو سینسس کی آبادی ہے وہ 5 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ اگر یہ 8 کروڑ ہے تو جب یہ 8 کروڑ نہیں گنی جا رہی تھی تو آپ کی للو بن چکی تھی۔ دوسری جو بات کلیئر کر لیتے ہیں، پورے 5.5 یا 6 کروڑ میں سے جو شہری سندھ کی آبادی ہے وہ 53 سے 56% ہے اور وہ صوبے کے حق میں ہے۔ یہ 46% جس کے اندر مزید شہر بھی ہیں، وہاں پر بھی لوگ ہیں جو صوبے کے فیور میں۔ یہ دو باتوں کی تصحیح کر لیتے ہیں۔ تیسری بات بفور میں اپنے سندھیوں کو پیغام دوں کہ جی آج یہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے نجات جرنلسٹ، میں نام نہیں لے رہا، وہ کہتے ہیں جی لوکل باڈیز کا نظام بہتر کریں۔ ان کو آج جمہوریت یاد آ رہی ہے، ان کو آئین یاد آ رہا ہے، تو بھیا یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے جب یہ سب امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو آپ کی للو بن کی تھی۔ منافقت ہے اور کچھ نہیں۔ برحال اب میں سندھیوں کی طرف آتا ہوں۔ میرے سندھی بھائیوں، غور سے میری بات سنو۔ میں نے تمہاری تاریخ پڑھی 5000 سال کے اندر، یا چلو 3000 سال کے اندر تم لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کے غلام رہے۔ کبھی پرشینس کے غلام رہے، کبھی برہمنس کے غلام رہے، کبھی بدھسٹ کے غلام رہے، کبھی راجہ دائر کے غلام رہے، کبھی نادر شاہ کے غلام رہے، کبھی سمروں کے غلام رہے، کبھی تالپوروں کے کلوڑوں کے غلام رہے، کبھی مغلوں کے غلام رہے، اس کے بعد برٹش کے غلام رہے۔ پاکستان بننے کے بعد تم جاگیرداروں ذمہ داروں کے غلام، اور 1973 کے آئین کے بعد تم بھٹو کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہو۔ غلام تر غلام تر غلام تر غلام۔ تمہیں اگر یہ غلامی کی زندگی پسند ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے آگے آنے والی نسلوں کو نہیں، جو ہم میں سے کئی کو جانتے ہیں، اور وہ اس غلامی کی توق کو توڑنا چاہتے ہیں۔ جبھی وہ اندرون سندھ میں تمہارے گھروں پہ نہیں رہتے، وہ بھاگ بھاگ کے کراچی، ایون کہ وہ جا کے دنیا کی کسی بھی ایسی جگہ پہ رہنا پسند کریں کہ انہیں غلامی نہ کرنی پڑے، مگر تم لوگ کے مائنڈ سیٹ میں غلامی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ 8 صوبے اگر بنتے ہیں، انشاءاللہ بنیں گے، تو تمہیں غلامی کے توق توڑنے کا موقع مل رہا ہے۔ سوچو، ان 6 صوبوں کے اندر کم سے کم یا 5 صوبوں کے اندر تم میں سے کوئی جو پڑھا لکھا انیبلڈ لائر یا ایجوکیشنسٹ یا ایک متوسط سندھی چیف منسٹر بن سکتا ہے اپنے نمبرز کی بنیاد پہ، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ایک صوبے میں نہیں ہوگی تو وہ نہ مشینری کو اس طرح افیکٹولی یوز کر سکے گی کہ دھاندلی کر کے تم لوگوں کو سسٹم سے آؤٹ رکھے، نہ اس کے بعد ریسورسز ہوں۔ پہلی دفعہ ہزاروں سال میں تمہیں سر اٹھا کے جینے کا موقع مل رہا ہے، مگر تمہیں پیپلز پارٹی نے اس بات پہ کنفیوز کر دیا ہے کہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا سندھ ٹوٹ رہا، سندھ کے اندر 8 انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے جا رہے ہیں۔ اگر یہ قوم پرست جو تم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے یا یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ آج تک انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف تمہاری تعلیم، تمہارے حقوق، تمہارے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ تمہیں بی ایس پی پہ ٹلخا کے خود اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر پڑھا رہے ہیں، اور تم لوگ آج بھی بی ایس پی کی بھیک پہ پل کے سمجھ رہے ہو کہ پیپلز پارٹی تمہارے ساتھ اچھی ہے۔ آج بھی بھیک کے گھروں پہ جب وہ سیلاب آیا وہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہاری زمینوں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، تمہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا کہ تمہاری زمینوں پہ صحیح طرح فصلیں نہ ہوتے، اور جب زیادہ آتا ہے تو وہ تمہاری زمینوں پہ چھوڑ دیا کہ تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں۔ تمہیں صرف غلام بنا کے رکھا، نہ تمہیں صحیح اسکول، نہ کالجز، نہ ہاسپٹلس، کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ پہلی دفعہ 5000 سال کی تاریخ میں موقع مل رہا ہے تمہیں کہ تم اس سندھ کو جس کو تم اپنی ماں کہتے ہو، جس کی پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اس کے اندر اچھا سسٹم تیار کرو۔ کیوں سندھ میں صرف 2 ہی شہر ہیں؟ کیوں سکھر، لڑکانہ، نواب شاہ یا تھرپارکر یا یہ سارے علاقے یا سانگڑ کیوں نہیں مضبوط مشہور شہر ہو سکتے؟ تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں، ان وسائل کا ٹیک تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کچھ وڈیرے کھا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ سسٹم کو مخالفت کرو گے تو تم اگلے بھی 5000 سال تک غلام بنتے رہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی باپ یہ چاہے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی غلام ہوں۔ سندھ دھرتی ماں آپ کے دل میں بستی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے دل میں پاکستان بستا ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا پاکستان بستا ہے۔ حالانکہ میرے والدین جو ہے میرے والد صاحب نے ہجرت کر کے آئے تھے، مگر میرا دل پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو علاقوں سے کچھ نہیں ہوتا، دلوں سے ہوتا ہے، کلچر سے ہوتا ہے۔ آج ایک صوبے میں تمہارا کلچر ہے، کل 5 صوبوں میں اپنے کلچر کو بڑھاؤ۔ یہ سوچو کہ آج بھی سندھ کے اندر صرف کراچی، حیدرآباد کا بھی کیا اشر ہوا آپ کو پتہ ہے۔ تو قسمت تمہیں موقع دے رہی ہے، تاریخ تمہیں موقع دے رہی ہے، اس موقع کا ساتھ دو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ دیکھو ایک بات سمجھو، میں نے یہ 2 دن 3 دن
جو تاریخ تم کو بتائی ہے اس لیے نہیں بتائی ہے کہ میں تمہاری تصدیق کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تاریخ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہو وہ غلط فہمی ختم کی جائے۔ ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں شیر ہوں، مگر وہ نہیں ہوتا شیر، وہ بکری ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو دیکھ کے پھر فیصلے کرے گا، کوئی غلط فیصلہ نہ اٹھا لیجیے گا۔ ریاست کا موڈ بہت کلیئر ہے، پیپلز پارٹی والے غریب سندھیوں کو بھڑوا کے خود باہر نکل جائیں گے، یہ سب باہر نکل جائیں گے، آپ پیچھے پھنس جاؤ۔ تو آپ دیکھ لیں کس طرح بلوچستان میں سردار باہر بھاگے ہوئے اور غریب بلوچ مر رہے ہیں، کس طرح کے پی کے میں ادھر ادھر غریب اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور حاصل اصول کچھ نہیں ہے، یہ طاقت لے کے اس پہ پیسہ کما کے بڑھ جاتے ہیں۔ ریاست نے ان کو کئی سال تک خراج دے کے اتار دیا، مگر یہ خراج سارا کا سارا خود کھا گئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کے کچھ لوگوں کو جس میں قوم پرست لیڈر ہیں ان کو اتنا دے دیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا ادھر ادھر پہ گھر کوٹھیاں جائیدادیں بنا بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو بس کہنے کا مقصد صرف اس سے یہ تھا کہ غلامی کے توق توڑنے کا وقت 5000 سال میں پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ اور جرنلسٹ بھائیوں، شہری سندھ کی آبادی کا 60% فیصلہ کر چکا ہے کہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بننے چاہیے۔ خدا کے واسطے اپنی جرنلزم کے ساتھ بددیانتی نہ کریں، کیونکہ آپ شاید کسی پیپلز پارٹی والے قریب ہیں، ورنہ لوگ آپ کو سننا چھوڑ دیں گے۔ آپ کا تو کام ریٹنگ پہ چلتا ہے۔ میں ان تماز پروگرام کے توسط سے جو بھی جرنلسٹ صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، میں عوام کو کہوں گا کہ ان کے پروگرامز کو سننا بند کر دیں، تاکہ ان کی یوٹیوب ریٹنگ گر جائے، ان کی کمائی کا دھندا بند ہو جائے، تاکہ یہ جب تک یہ سچ نہ بولنا شروع کریں، ان کے پروگراموں کو نہ سنیں، ان کے آرٹیکلز کو نہ پڑھیں، ان کو بالکل بھی لفٹ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آج شہری سندھ کے اندر صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہیلدی ڈیبیٹ میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر جو آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ صوبے تو بننے ہیں، اور صوبے بننے کے بعد لکھ لیجئے گا سب سے آگے یہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اور اپنی نمبر بنا رہے ہوں گے اور اپنا حصہ لا رہے ہوں گے۔ بہرحال سوچا کہ آج آپ کو اور خاص طور پہ سندھی بھائیوں کو پیغام دے دیں، اور خود جرنلسٹ بھائیوں کو بددیانتی کرنا بند کر دیں، اس سے پہلے لوگ آپ کو مسترد کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ صوبے تو بنے۔